وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 28 حصہ 2. آج کے سبق کا موضوع کیا ہم اپنے رسول کے مددگار ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق عطا فرما کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و حقانیت پر اللہ ہی گواہ کافی ہے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 28 لفظی ترجمہ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے بھجوایا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے یعنی اس کے ذریعے تمام ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہے گواہی کے لیے اللہ. اس میں ہم بات کر رہے تھے، سامعین کرام سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس آیت میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھجوانے کا مقصد بیان فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. بنیادی طور میں دیکھیں، اگرچہ میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہدایت اور دین حق کے ہم اپنے آپ کو اس کا محتاج نہیں سمجھتے، لیکن انسان ہدایت اور دین حق کا محتاج ہے. دین آپ کو میں نے بتایا ہے کہ وہ راستہ، وہ طریقہ زندگی جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. اس پہ عمل کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے بتایا ہے، یہ بھی ہم نے بات کی ہے. یہ اس آیت کی سامعین کرام میں آپ کو عرض کر دوں، جتنی ہمیں ضرورت ہے اس نہ صرف یہ آیت بلکہ سارے قرآن کی ہم ضرورت اور اہمیت سے ہم نہ آگاہ ہیں، نہ واقف ہیں، نہ واقف ہونا چاہتے ہیں. لیکن اس ہماری جس حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا. یعنی اگرچہ ہم ناواقف ہیں حضور کی بعثت کے مقصد سے، کہ رسالت کے مقصد سے، نہ اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں. یہ بات بھی یعنی کہنی جو ہے میں ضروری سمجھتا ہوں، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آلریڈی اپنے لیے ایک منزل متعین کر رکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا کے دنیا کے لیے اپنے سارے قوت اور وسائل جو ہیں اس میں ہم نے جھونک دیے. آپ دیکھیں، ایک بچہ جو ہے، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک بچہ ہے، آپ کا بچہ ہے،
تو والدین اس کا ایک خواب، اس کے متعلق ایک خواب دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ بڑے ہو کے ہم اس کو ایک ڈاکٹر بنائیں گے، اسپیشلسٹ بنائیں گے کسی بھی، کیونکہ جو یعنی چاندی ہوئی بھی ہے، ڈاکٹروں نے اپنی جو چاندی بنا رکھی ہے، ایک مریض سے ہزار روپے لے کے 10 منٹ میں ان کو فارغ کر کے اگلے مریض کو نیکسٹ بلا کے دعوت دیتے ہیں کہ چلو. تو بہرحال اس کی دیکھا دیکھی جو ہے یعنی ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کی ٹھان لی. اب کیا ہے کہ بچہ ابھی پیٹ میں ہوتا ہے تو اسکولنگ کا ہم اس کے لیے انتظام کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں، رجسٹریشن مختلف اسکولوں میں کروا لیتے ہیں. پھر جب بچہ 3 سال کا 5 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم بھجوا دیتے ہیں اسکول. آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے، اسپیشلسٹ بن جاتا ہے. اس کے بعد کیا، اس کی شادی کر دیا آپ نے. اس کے بعد کیا، اس کا یعنی نوکری کر رہا ہے وہ سرکاری اسپتال میں، اور ایک کلینک بھی اس نے، اب وہ مریضوں کے جمگھٹ میں گر گیا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ برا نہ مانیے گا کوئی بھی اگر ڈاکٹر سن رہا ہو، لیکن ایک معاشرے کی ایک مثال ہے. تو اب صبح اسپتال اور شام کو جو ہے وہ اپنی پریکٹس پرائیویٹ، اب پھر گھر جا کے بچے یہ وہ، پھر صبح پھر اسپتال، پھر یہ ایک اچھا. پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بچے جوان ہوتے جاتے ہیں، یہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے. آخر یہ ہے کہ بس یعنی بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اس کے بھی بچے ڈاکٹر وہ بنا لیتا ہے اپنے بچوں کو. اور یہ ایک دنیا کا ایک جہنم ہے، اس میں ہم خود بھی جل رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی چلا رہے ہیں. مقصد میرا یہ ہے کہنے کا کہ ہم نے بلا مقصد یہ زندگی کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، اور ظاہر کے لیے اپنی ساری قوتیں ظاہر میں جھونک دی ہیں. حالانکہ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پیدا کیا، دنیا کے لیے. یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. ہمارا مقصود باطن ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمیں جانا ہے جنت. دیکھیں ہمیں تو یقین نہیں ہے، میں کم از کم جن لوگوں سے مخاطب ہوں ان کا تو قطعاً یقین نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ آخرت پہ ہے، نہ بعث بعد الموت پہ ہے. وہ سمجھتے ہیں یہی دنیا ہے، اسی میں ہم نے رہنا ہے، بس اس میں کچھ ہم نے بنا لیا تو بنا لیا، ورنہ پھر اور بہت مشکل ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارا ایک روٹین ہے. کوئی ڈاکٹر بنا دیتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم، کوئی آرمی چیف، اور کوئی چیف جسٹس، اور کوئی یہ اور وہ. یعنی وہ 4 ستون ہے نا آپ کے، صحافت ہے، عدلیہ ہے، اور مقننہ ہے، اور یہ 4 ستون ہیں. بہرحال جو بھی ہیں، آپ اس میں دیکھیں ہم لوگ دنیا داری میں برے طریقے سے پھنس کے رہ گئے، اور دنیا نے ہمیں گھیر لیا ہے. ہماری سوچ، عام سوچ جو ہے آپ دیکھ لیں سامعین اکرام، دنیا کی سوچ ہے. اللہ کے لیے کوئی سوچ ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کے لیے درد ہے، نہ کچھ ہے. بلکہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت میں ہمارا تو ایمان ہی نہیں. بس یہی دنیا ہے، اسی کو کماؤ، کھاؤ، جمع کرو، پھر چھوڑ کے چلے جاؤ. بہت دیکھیں ایسا ماحول ہے. یہ باتیں بھی میں خیر خواہی کے جذبے سے کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. غلط فہمی کا شکار نہیں ہو. غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی دوبارہ جینا نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے. اگر مانتے ہیں تو زبانی طور پہ، یقین نہیں ہے ہمارا. جزائے اعمال پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، اگرچہ جزائے اعمال کی شروعات یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آخرت میں اس کا بالکل کامل اور اکمل نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ آخرت کا دن آئے گا اور یوم حساب ہوگا، اس دن کوئی مہلت نہیں ملے گی، کوئی عذر نہیں سنا جائے گا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا. تحدیث نعمت کے طور پہ میں آپ کہہ رہا ہوں کہ بہت سی میں یہ ایسے باتیں کرتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی لگا ہوں اور مجلسوں میں بھی ادھر ادھر، تو اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اس بات کا تو پتہ ہی نہیں تھا. اب پتہ نہ ہونا سامنے کرام کوئی عذر یعنی کوئی عذر بنتا نہیں، یعنی اس بنا پہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا زندگی کا کیا مقصد ہے.
آج بھی کسی یعنی ہماری مثال جو ہے اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہماری عام طور پہ ہمارے آج جو ہم لیونگ ہے ہماری جو زندگی ہے تو اس کا تجزیہ اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں کسی چوک میں کھڑے ہوئے ہیں کسی بس سٹینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں مختلف بسیں مختلف منازل کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں کوئی کیا نعرے اپنی اپنی منزل کے نعرے لگا رہا ہے اور وہاں آپ ایسے مسافر کا کوئی تصور کر سکتے ہیں جس کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہ ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں چلیے بتائیں کہ آپ اس یعنی جو آپ کا اڈا ہے بسوں کا اڈا ہے فلائنگ کوئی چیزیں ہیں بسیں ہیں جو بھی ہیں مختلف کنڈکٹر اس کے مختلف منزل کی طرف نعرے لگا رہے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں ایسا مسافر آپ کو مل جائے جو مسافر تو ہو جس کی نے ہاتھ میں کرایا تو پکڑاؤ لیکن اس کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہ ہو کہ میری منزل ہے کیا؟ یقیناً آپ کا جواب جو ہے نفی میں ہوگا۔ ہر جانے اس یعنی اس ایریے میں جو بھی مسافر کھڑے ہیں ہر ایک کو معلوم ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، اور اگر آپ کو ایسا مسافر مل گیا، مثال کے طور پہ آپ کو سامنے آپ نے ایک مسافر کو دیکھا جو ادھر ادھر کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے اور آپ اس کے قریب جاتے ہیں اور آپ اسے یعنی خیر خواہی کے انداز میں پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے جانا کہاں ہے، تم کون ہو؟ پہلا سوال آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ کون ہو تم؟ کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ جانا کہاں ہے؟ منزل کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شخص مخبوط الحواس نہیں ہے؟ اس کے حواس تو کوئی نہ اپنے آپ کو جانتا ہے نہ اپنی منزل کو جانتا ہے اور نہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہے۔ یہ تقریباً مثال سامنے کرام ہماری آج بن چکی ہے کہ ہمیں نہ تو اپنی حقیقت کا پتہ ہے نمبر ایک، اور نہ ہم اپنی منزل کو جانتے ہیں کہ منزل کیا ہے۔ اب بات یہ ہے ہماری منزل جو ہے، مثال کے طور پہ میں اسی مثال کو جاری رکھتا ہوں کہ وہاں ایک آدمی ہے وہ جانا چاہتا ہے، مردان کا اڈا ہے، ظاہر ہے کہ میں مردان کا ہوں، مردان کے اڈے پہ چلے جاتے ہیں، وہاں ایک شخص ہے، وہ اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے جانا ہے لاہور۔ اب وہ ٹکٹ خرید لیتا ہے سوات کا، تو سوات اور لاہور تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی ایسا مسافر آپ کو مل سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جانا اسے کہیں ہو اور وہ ٹکٹ کسی اور منزل کا لے لے، اور وہ شخص اگر مل بھی گیا تو آپ کہیں گے نہیں کہ بے وقوف ہے، یہ شخص تو بے وقوف ہے، بھئی تم نے جانا لاہور ہے اور تم نے سوات کا ٹکٹ لے لیا اور سوات کی گاڑی میں بیٹھ رہے ہو۔ اس شخص یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا میری بات کا جواب دیں، تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس نے جہاں جانا ہے اسی منزل کا ٹکٹ لے گا اور اسی گاڑی میں بیٹھے گا۔ اب بات یہ ہے ہماری مثال بالکل ایسے ہے کہ جانا ہم نے اول تو ہمیں اپنی نمبر ایک بات یہ سن لیں کہ اپنی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم نے اس ظاہر کے گوشت پوست کے جسم کو انسان سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان کا جسم ہے، اس میں انسان رہ رہا ہے۔ ایک یہ بات ہے کہ ہم اپنی حقیقت پر مغالطے میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ میں تو بس یہی 5-6 فٹ کا انسان ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ سارے مغالطوں کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ آپ ظاہر جسم کو اپنا اصل سمجھ لیتے ہیں اور پھر اصل کے متعلق ہی آپ ساری پلاننگ ظاہر کی کرتے ہیں کہ میں پڑھوں گا اور صحت بناؤں گا اور اسکول میں داخلہ لوں گا اور پھر آہستہ آہستہ میں انجینئر بن جاؤں گا، ڈاکٹر بن جاؤں گا، یا میں سیاستدان بنوں گا۔ تو وہ ٹھیک ہے، آپ کی منزل ظاہر ہے تو آپ بن تو جاتے ہیں، لیکن حقیقت سے آپ بے خبر ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔
قرآن نے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات کی ہے ہماری حیثیت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ تو حقیقت سے ہم غافل ہیں اپنی، وہم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کے بارے میں تو ہم تو جانتے ہیں لیکن ہم اپنی آخرت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور حقیقت بات اگر میں یہ کہوں کہ حقیقت کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، باطن ہماری نظر میں کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں، ایسا ہم نے ذہن سازی کی ہوئی ہے کہ یہی ظاہر جو 5-6 فٹ کا انسان نظر آ رہا ہے یہی اصل ہے۔ اب دیکھیں نا، ساری کوششیں اور ساری، یعنی یہ تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ مطلب ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، ہم نے تو ساری توجہ ظاہر کی طرف دے دی ہے، اور باطن جو ہماری حقیقت ہے اس سے تو ہم غافل ہیں، اور اپنے اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود، بحیثیت مطلوب، بحیثیت محبوب، بحیثیت معبود۔ یعنی یہ رب کی حیثیتیں ہیں اولین ہمارے طور پہ، کہ وہ ہمارا مقصود ہے، وہ ہمارا محبوب ہے، وہ ہمارا مطلوب ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ ان حیثیتوں سے ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ محض اللہ کو مان لینا تو کوئی ایمان نہیں ہے سامنے کرام۔ ایسا ایمان اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں یہ کہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو تمہارے جیسا ایمان تو مشرکوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، بدھ مت والوں کا بھی، ہندوؤں کا بھی ہے۔ وہ ایمان تو مطلوب نہیں ہے کہ اللہ ہے، یہ تو کوئی ایمان نہیں ہے۔ نہیں، اللہ ہے اور میری منزل ہے، میرا مقصود ہے، میرا محبوب ہے، میرا مطلوب ہے، میرا معبود ہے، یہ ایمان ہے سامنے کا۔ آپ کا تو یقین ظاہر پہ ہے، ظاہر ہی آپ کو مطلوب ہے، ظاہر ہی آپ کا مقصود ہے، اور ظاہر ہی آپ کو محبوب ہے۔ یہ تو آپ دنیا دار شخص ہیں، اور دنیا دار تو سیدھا جہنم میں جائے گا سامنے کرام۔ یہ آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں، غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، کسی مغالطے میں نہ رہیں کہ آپ نیت دنیا میں رہنے کی ظاہر کر لیں اور پھر آخرت میں آپ یہ سوچیں کہ میں کبھی بھی جنت میں جاؤں گا، کبھی نہ، جہنم میں ہمیشہ کے لیے آپ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ساری بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ مغالطے کا آپ شکار نہ ہوں۔ جنت متقین کے لیے ہے، اعدت للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہے، ہدی للمتقین، جنت متقین کے لیے، قرآن ہدایت، آپ نے متقی بننا ہے، آپ نے احتیاط سے زندگی گزارنی ہے، بغیر مغالطے کے آپ نے رہنا ہے، اور آپ کا مقصود اللہ ہے، آپ کی ترجیح باطن ہے، آپ کی منزل اللہ کی رضا ہے، اس راستے پر آپ نے چلنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھجوایا ہے کہ آپ خود ہدایت اور دین حق کو قبول کر لیں، اور پیغمبر کا یعنی ایک مشن یہ بھی ہے سامنے کرام کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، معصوم ہے، اور بلاغ اس کی ذمے پہنچانے کی ڈیوٹی ہے، اور اس کے ذمے کچھ کام ہے کہ اس دین کو دیگر ادیان باطل پر غالب کر دے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کیسے ہوگا؟ وہ دعوت کے ذریعے ہوگا، وہی دعوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اٹھے تھے، یعنی نبوت کے آغاز پہ آہستہ آہستہ وہ دعوت کا سلسلہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے مدینے، تو غزوہ بدر میں کتنی تعداد تھی؟ 313 کی تھی۔ غزوہ احد میں کتنی تھی؟ 700 تھے۔ لیکن چند سالوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو 10,000 کا لشکر جرار ان کے ساتھ ہوتا ہے فتح مکہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بغیر لڑے، بغیر جنگ و قتال کے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یعنی مکہ ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں، انہوں نے کوشش کی،
اس غلبے کے لیے، دین حق کے غلبے کے لیے اللہ کے رسول اور ان کے جانثار صحابہ نے کوشش کی، اور جانثار صحابہ نے ان کی مدد کی۔ من انصاری الی اللہ، پیغمبر جو ہے وہ اکیلا کام نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ ایک جماعت ہوگی تب وہ کام ہوگا۔ تو ابھی وہ آ رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، ابھی یہ مضمون اگلی آیت میں آ رہا ہے سامنے کرام، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے جزیر عرب پہ دین حق کو غالب کر دیا۔ دیکھیں ایک بات جو ہے یہاں نوٹ کر لیں کہ دین حق کو غالب کرنے کا مطلب یہ ہے، اور بنیادی طور پہ ابھی میں اس طرف بڑھ رہا ہوں سامنے کرام۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق اللہ کی ہے اور حکم اس کا چلے گا، یہ ایک بنیادی نقطہ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں۔ ہم تھوڑی سی ادھر ادھر کی سن کے نا ہمارا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کا نظام روئے زمین پر اور اس تمام کائنات میں، یعنی خیر تمام کائنات میں تو سامنے کرام بات یہ ہے کہ یہ کرۂ ارض کے علاوہ تمام کائنات میں اللہ کا حکم جاری و ساری ہے۔ قوانین قدرت ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہر مخلوق کل قد علم صلاۃہ والتسبیح، ہر مخلوق اپنا مقصد حیات کو بھی پہچانتی ہے اور اس کے طریقہ کار جو اس کی صلاحیت ہے وہ اپنا مقصد پورے کرنے پر مجبور ہے۔ سر منہ اس سے انحراف نہیں کر سکتی وہ مخلوق، لیکن انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ نقطہ میں بنیادی طور پہ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں صاحب کرام کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بنیادی حق ہے، وصف ہے کہ مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا ہوگا۔ روئے زمین پر اس نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو بھجوایا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس زمین پر نظام حکم میرا ہو۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا چلے گا، یعنی روئے زمین پر حکم اس کا چلے گا۔ اب باقی رہ گیا دین، تو دین میں پھر ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، حکم چلے گا اللہ کا، حکومت اللہ کی ہوگی، اور پھر اس میں نظام اسلام کا ہوگا، دین اس میں اسلام کا ہوگا، حکم اس میں اسلام کا ہوگا۔ لیکن اس میں اتنا فرق ہے کہ ہر کسی کو اپنے مرضی اور منشا کے مطابق کوئی بھی باطل دین پر عمل کر سکتا ہے، یعنی دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حکومت اللہ کی ہوگی، دیکھیں مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے تو اس میں کافر رہ سکتے ہیں، جزیہ دے کے رہ سکتے ہیں، وہ ذمہ کہلاتے ہیں، ان پہ کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کریں، لیکن ان کو اپنے دین کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ غیر مسلموں کو اسلامی حکومت کے اندر اپنے دین کی، باطل دین کی نشر و اشاعت کی اجازت نہیں ہے۔ حق دین کی تبلیغ ہوگی، ہاں باطل دین پر اگر کوئی عمل کرنا چاہے یا تو وہ اس کی اجازت ہے، وہ ذمہ کہلاتا ہے۔ سامنے کرام یہ بات جو ہے یہ ذرا نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کا مخلوق اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، اس پہ اللہ کی حکومت نافذ ہوگی، اس میں دین اللہ کا ہوگا۔ دین کا میں آپ کو بتاؤں نا کہ دین مطلب وہ قانون خداوندی اوپر کی سطح پر کہ قانون حکم اللہ کا نافذ ہوگا۔ تو بہرحال اس کی تفصیلات ہیں، لیکن میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی اجازت ہے کہ آپ دین اسلام کے علاوہ بھی کسی اور دین پر بھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن دین اللہ کا ہوگا، یعنی کافرانہ نظام حکومت نہیں ہوگا، اسلام کا نظام ہوگا تمام دنیا پہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ ایسا ہو۔ اب اس کے لیے اس نے اپنے رسول کو بھجوایا ہے، اور رسول نے پھر رسول کے جو امتی ہیں، بنیادی ذمہ داری پہ سب سے پہلے تو رسول کی ہے، اور اس کے بعد اس کی ڈیوٹی جو ہے
امتیوں کی ہے، یعنی ان کے امتی جو ہیں وہ نبی کے انصاری اور مددگار بن کر، ابھی ہم نے پڑھا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یا مثال کے طور پہ اگر اب میں آپ کو یاد دلاؤں، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے 11، تو انہوں نے ان سے کہا کہ من انصاری اللہ، کہ بھئی اللہ کے دین کے سلسلے میں میرا کون مددگار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ او کما قال، ایسی آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو حواریین ہیں ان کے سامنے اعلان کیا من انصاری اللہ، کون اللہ کے دین کے راستے میں میرا مددگار ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، پھر جو ان کے ساتھ ہیں، ابھی اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو بہرحال یہ چند الفاظ ہیں، اس ٹائم ختم ہو رہا ہے سامعین کرام، اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ترجمہ سنا دیں۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، بھجوایا ہے اس نے اپنے رسول کو، بالہدا و دین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو دیگر ادیان پر، وکفی باللہ شہیدا، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. It is he who sent his messenger with the guidance and the religion of truth to make it prevail over all religions. God suffices as witness. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔